بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب افراد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خدمت خلق۔ خدمت خلق کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اب چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لفظ خدمت سے مراد مدد کرنا ہے یا کسی کے کام آنا ہے، اور خلق سے مراد مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، خدمت سے مراد کسی کے کام آنا ہے، خلق سے مراد مخلوق ہے۔ پورے لفظ کا مطلب خدمت خلق کا مطلب یہ نکلتا ہے مخلوق کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کا کام آسان کرنا، انہیں راحت و سکون پہنچانا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ محتاجوں کی مدد کرو، یتیموں مسکینوں پر حج کرو، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری کو سمجھو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو، صدقہ و زکوٰۃ دو، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ دیکھیں کیا ہے، دونوں ارکان اسلام میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کو اللہ نے خدمت خلق کو اسلام کے ارکان میں شامل کر دیا ہے، اس سے زیادہ اہمیت کیا ہوگی اس کی؟ زکوٰۃ خدمت خلق ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن کئی دفعہ کہہ چکا ہے، زور دے چکا ہے کہ خدمت خلق کرو، لوگوں کی خدمت کرو، بھلائی کرو، ان کا کام آسان کرو۔ اب حدیث پر آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ دوسروں کی مدد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک بندہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی پھر برا ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صدقہ بھی خدمت خلق ہے۔ صدقہ صرف پیسوں کا صدقہ خدمت خلق ہے؟ نہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، یہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ کوئی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، یہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ پھر فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہے، صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہے، بھائی کے لیے مسکرانا بھی ہے، اور بھی کئی صدقے ہیں۔ ہمیں سے بتایا گیا ہے کہ بھائی پیسے دے دو، غریب کو جا کے پیسے دے دو، یہ صرف صدقہ ہے۔ صدقہ بھی چھوٹے چھوٹے کام بھی صدقے میں شامل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی کی بات تو اللہ کی بات ہوتی ہے، فرمان نبی رہے ہیں لیکن بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب کھانا کھلانا بھی خدمت خلق ہے۔ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کو عام کرو۔ کیا ملے گا کھانا کھانے کھلانے سے؟ اسلام عام کرنے سے کیا ملے گا؟ اسی حدیث میں آگے ہی فرما دیا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ کھانا کھلاؤ، اسلام کو عام کرو، کیا ملے گا؟ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ داخل کر دیے جاؤ گے۔ ترمذی کی حدیث تھی۔ ایک اور فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ آپ جتنا لوگوں کو دیں گے، جتنا عطا کریں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی اور عطا کرے گا، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر عطا کرے گا۔ خدمت خلق کی اہمیت بیان کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ اب یہ اہمیت نظر آ گئی آپ کو خدمت خلق کی قرآن و حدیث دونوں کی روشنی میں۔ اب ایک اور عجیب سی حدیث سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو تو نے میری عیادت کی؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ کی تو آپ بظاہر عیادت نہیں کر سکتے، اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جسامت نہیں ہے،
आप अल्लाह की इयादत नहीं कर सकते। अल्लाह किसी बीमार की इयादत को अपनी इयादत करार दे रहा है। इयादत करना भी हिकमत हल्क में आता है। इयादत करें, उसके घर कोई खाने की चीज ले जाएं, दवाइयां फराहम कर दें, ये भी हिकमत हल्क कर रहे हैं आप। इसी तरह फरमाया जाएगा फिर अल्लाह की जानिब से, मैं भूखा था तो मुझे तूने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। इसी तरह हर चीज का सवाल करना है अल्लाह ने हिकमत हल के बारे में। समझें, हिकमत हल की अहमियत को समझें। मैं बताता हूं आज आप किस तरह हिकमत हल कर सकते हैं। आपके पास अभी मौका है। मुल्क आजकल फ्लड क्राइसिस में है, फ्लड क्राइसिस का शिकार है। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर है। कई अफराद बेघर हो चुके हैं, कई औरतें बेवा हो चुकी हैं, कई बच्चे यतीम हो चुके हैं, खाना नहीं है उनके पास, रहने की जगह नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है, लोगों का कारोबार तबाह हो गया है, लोगों के मवेशी पानी में बह चुके हैं, लोग बेघर बैठे हुए हैं और किसी मदद करने वाले को ढूंढ रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। आए ऐसों की मदद करते हैं और खिदमत हल की फहरिस्त में अपना नाम भी शामिल करते हैं। फिलहाल काफी तंजीमात और इदारे वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जिसमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, अल हिदमत फाउंडेशन और भी कई इदारे हैं, लेकिन जो टॉप पर थे उनके मैं नाम बताए आपको। अब जरूरी नहीं आप इन दो इदारों में जमा करवाएं। आपको जो इदारा, कोई इंडिविजुअल बंदा लगा हुआ है, जो आपको ट्रस्ट लग रहा है, आप उसके पास अपने कपड़े वगैरह, खाना, ऐसी चीजें, पैसे डोनेट करें। खिदमत हल्क में भी अपना नाम लिखवाएं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह को बता सके कि वो तेरा बंदा था, वो इस्लाम में मुतासिर था, मैंने उसकी मदद की थी। खिदमत हल्क करे। अल्लाह ताला हमें अवाम की, इंसानियत की, जानवरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, खिदमत हल्क की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।